اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آیا ہوں آپ کے سامنے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عدیل منظور ماغرے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو آف ڈنگا ڈاٹ اسٹار ہی۔ قدیم ترین علوم میں فلکیات بھی شامل ہے، اگرچہ ہم درست طور پر معلوم نہیں کر سکے، لیکن مغربی یورپ میں بے شمار سنگی قلب موجود ہیں جو کسی نہ کسی طور فلکی مظاہرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ قدیم نیوا سے آگ میں پکائی گئی مٹی کی تختیاں ملی ہیں جن پر سیاروں کے متعلق معلومات درج ہیں۔ انسان نے کم از کم 5000 سال پہلے اجرام فلکی پر غور و فکر شروع کیا تھا، چونکہ انسانی دماغ میں پچھلے 50,000 سال میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی جو فکری فعالیت پر اثر انداز ہو سکے۔ اس لیے ہم مذکورہ بلا 5000 سال کو 50,000 سال تک پھیلا سکتے ہیں۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے مقام کی سالانہ اور باقاعدہ تبدیلیاں، چاند کا عجیب و غریب طور پر پورا مہینہ اپنی شکل تبدیل کرتے رہنا، سیاروں کی ساکن ستاروں کے پس منظر میں شاہانہ چال یقیناً اتنے بے وقت نظارے نہ تھے کہ ہمارے آباء و اجداد انہیں نظر انداز کر دیتے۔ انہوں نے اسرار بھری اس کائنات کو سمجھنے کی اپنی سی کوشش بحال کی تھی، اور پھر چاند کا گھٹنا بننا سمندر کے مد و جزر کے ساتھ وابستہ ہونے کے باعث ان کی زندگی پر اثر عملاً اور براہ راست انداز ہوتا تھا۔ اس طرح سورج کا سالانہ تبدیلیوں کے دور سے گزرنا، پرندوں کی ہجرت، موسموں کی تبدیلی اور دن اور رات کی توالفوں کے گھٹنے بننے کے ساتھ وابستہ تھا۔ یوں دیکھا جائے تو اجرام فلکی کا مشاہدہ مجروح علم جستجو کے ساتھ ساتھ ان کی عملی زندگی کا بھی تقاضا تھا۔ یہ ایک اور اتفاق ہے کہ انسانی زندگی کا ارتقا کسی ایسے سیارے پر نہیں ہوا جس کے گرد دون کے بادل ہوں، ورنہ ہم کبھی اپنے گرد کی کائنات نہ دیکھ سکتے۔ اس صورت میں کائنات پر ہمارا انداز فکر اور نسبتاً انسانی تہذیب بالکل اور طرح کی ہوتی۔ ننگی آنکھ سے فلکیاتی مشاہدات میں ستاروں اور جرمٹوں کی مدد سے اور ان کے وقتی جدل سازی اور راستوں کی تلاش اور تعین کے طریقوں کو جنم دیا۔ ساتھ ہی ساتھ مشاہدات کا یہ پہلا دور فلسفانہ اور مذہبی اثرات کے حوالے سے بھی کم اہم نہیں تھا۔ انسان کو زمین پر وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی تشریح کے لیے ماورائے مذہب کی ضرورت تھی۔ 1607 میں دوربین ایجاد کر پوری کی گئی اور کائنات کے حجب اور شکوائے سطوط پر ہمارے تجسس اور فہم میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ نیوٹن کے قوانین حرکت اور تجاذب کو نظام شمسی کے سیاروں پر قابل اطلاق پایا گیا تو درست معنوں میں فلکیات کے اس دور کا آغاز ہوا جس میں ہم زندہ ہیں۔ دوربین کے مشاہدے کو علم کی شکل دینے کے لیے ہمارے پاس فقط ریاضی اور میکانیات کے ہتھیار تھے۔ پھر جب دوربین کے ساتھ کیمرہ اور طیف پیما لگائی گئی تو گویا فلکیات سے متعلق علم کی رم جم ساون بادوں کی بوچھاڑ میں بدل گئی۔ آئنسٹائن کے نظریے کی تصدیق فلکی مشاہدات سے ہوئی۔ دور ستاروں کے نظام کی موجودگی اس نظریے کی حقانیت کا ایک ثبوت ہے۔ اب ہم تجاذبی امواج کی تلاش میں ہیں جن کی پیش گوئی آئنسٹائن کے ان نظریات سے ہوتی ہے۔ ریڈیو، ایکس رے، گیما ریز، الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ اور دوربینوں کی تعمیر اور کمپیوٹر اور ذراتی شناخت کنندہ آلات کی موجودگی نے انسان کو اس قابل بنا دیا کہ وہ کائنات کا بالمعلوم اور نظام شمسی کا بالخصوص مشاہدہ کر سکیں۔ وائچر، گلیلیو اور کانسنی جیسے مصنوعی سیاروں سے وابستہ توقعات کا پورا ہونا اس پر مستزاد ہے۔ کسی اور سیارے پر زندگی اور اس کے لیے سازگار حالات کی عدم موجودگی کا علم شاید انسان کو اس امر کا شعور دے سکے کہ ہمارے پاس چلے جانے کے لیے اور کوئی زمین نہیں
اور ہمیں اس زمین کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ ہماری صرف زندگی ایک ایسے سیارے تک محدود ہے تو پھر مطالعہ کائنات کی روشنی میں اس کے مبدا، انجام اور کائنات میں انسان کی حیثیت اور انجام پر بات کر سکیں۔ پورا سال دنیا بھر میں فلکیات کی ایک کتاب روزانہ چھپتی ہے۔ یہ امر کائنات پر ہمارے بڑھتے ہوئے علم کی دلیل ہے۔ انسان نے مدتوں اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے ستاروں اور سیاروں کا مطالعہ کیا۔ عام طور پر اس مطالعے سے حاصل ہونے والے نتائج کا اطلاق افراد پر کیا جاتا رہا ہے۔ بطور ایک معاشرتی اور اجتماعی وجود کے انسانیت کا مستقبل بڑی حد تک کائنات کے مستقبل کے ساتھ باندھا ہوا ہے، یعنی کہ ماضی میں انفرادی ستاروں کی چال فرد کی قسمت کے حال پر انداز ہوتی دکھائی جاتی تھی، لیکن آج پوری انسانیت کے مستقبل کا انحصار اس امر پر ہے کہ بطور ایک کلی وحدت کے کائنات کا مقصد کیا ہے۔ اس امر سے مطالعہ کائنات کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آج کسی بھی پچھلے دور کے نسبت زیادہ افراد فلکیات اور کونیات تحقیق سے وابستہ ہیں۔